میں آپ کو بہت دکھ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے واقعی حالات بہت خراب ہیں۔ میں اس ڈاکٹر کی طرح باہر جو بیٹھے ہوئے اٹینڈنٹس ہیں نا، ان کو میں آ کر یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی امی بہت سیریس ہے۔ آپ کی امی کے گردے کام نہیں کر رہے ہیں، ان کا پریشر آف آکسیجن بہت ڈراپ ہو گیا ہے، اور ان کی ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو سانس کے لیے بھی نالی ڈالی گئی ہے، پیشاب بھی ان کا پہلے سے بہت کم ہو گیا، اور ان کو جھٹکے بھی لگ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر جب آتا ہے تو مریض کہتے ہیں میری امی بچ تو جائے گی، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دعا کریں۔ اگر ڈاکٹر آ کے یہ کہے کہ 3 بوتلیں خون کا بندوبست کریں، فلاں ٹیکہ یہاں سے نہیں ملتا کراچی سے منگوائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں، اسپیشل کانسنٹ دے، میں آپریشن کرتا ہوں۔ اگر ڈاکٹر آ کے باہر کہے کہ اللہ پاک فضل کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، آپ دعا کیجئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور بعض دفعہ عزیز و اقارب ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، اللہ خالہ جی کو صحت دے گا۔ تو خالہ جی کا بیٹا خود کہہ رہا ہوتا ہے آپ دعا کریں اللہ امی کے لیے آسانی کر دے، اور آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو نا بہت آپٹمزم کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، ابھی بھی میں بہت آپٹمسٹ ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بوڑھی امی جان جو ہے نا بہت بیمار ہے، وہ آئی سی یو میں ہے، بہت حالت خطرناک ہے، رائٹ۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے کام کے دوران یہ دیکھا کہ ایکیوٹ پرابلم تو بھی حل کرنے کا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں کسی ملک کا وزیر اعظم نہیں ہوں، میں کہیں کسی اور پالیسی میکنگ اس کے اندر نہیں بیٹھا ہوا، لیکن میں کم از کم یہ کر سکتا ہوں کہ اپنی ہمبل زندگی میں جو آئندہ 20 سال کے آنے والی نسلیں ہیں، یا جو میرے پوٹینشیل پیرنٹس ہیں، میں ان کو اس بچے کو جا کے سکھا سکتا ہوں، اس بچے کو کہ بیٹا جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا تو آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی جو میں نے غلطی کی ہے۔ تو میں نے پھر اس لیے اپنے کچھ کام کو نیرو کیا، کچھ میں ٹیکنیکل ورکشاپس وغیرہ کراتا ہوں، لیپروسکوپک سرجریز کی اور اس طرح کی چیزیں، اور کچھ سافٹ سکل جو کہ کوگنیٹو سائیکالوجی سے متعلق ہے، بٹ مینلی میں نے آج کل فوکس یہ کیا ہوا ہے، میرا ٹارگٹ وہ نہیں ہے جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ سارے نا پتھر کی سلیں بن چکے ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا، پتھر کی سل کے اندر ایک مجسمہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو بنانے کے لیے نا بہت چھیلنا پڑتا ہے، بہت کوشش کرنی پڑتی، بہت امیجینیشن کی ضرورت ہے، لیکن جو بالکل گندا ہوا مٹی پڑی ہوئی ہو تو اس کو ایک خوبصورت شیپ آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو بچے ہیں یہ بھی ٹارگٹ نہیں ہے، ان بچوں کے ہونے والے بچے میرا ٹارگٹ ہے۔ آئیے آ جائیں ادھر، آ جائیں، آگے زمین بیٹھ جائیں۔ تو ان بچوں کے ہونے والے بچے جو ہے نا وہ میرا ٹارگٹ ہے کہ میں ان کو یہ بتا سکوں کہ انشاءاللہ جب آپ کے بچے پیدا ہوں گے تو آپ نے ان کی کس طریقے سے پیرنٹنگ کرنی ہے، جس کے ذریعے وہ آئی، می اور مائن کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ وی، آور اور اس کے لیے تیار ہو۔ پیدا ہونے والے بچے کو پتا ہو کہ میں ایک بکری کے بچے کی طرح نہیں ہوں کہ جس نے یعنی اپنی بکری ماں کی طرح سے یا باپ کی طرح سے اور بچے پیدا کر کے ان کو کھانا پینا کھلا کے چلنا سکھا کے اور پھر ایک ٹائم پہ مر کے پھر اور بچے پیدا کر کے اسی طرح سے چلنا ہے، بلکہ میں دنیا کے اندر اس سے بہت بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اس کے لیے پوٹینشیل پیرنٹس پر محنت کرنا، اس کو میں نے اپنا میدان بنایا، اور یونیورسٹیز میں جا کر، اسکولوں میں جا کر، کالجز میں جا کر، اور جن فورا کے اوپر یہ بات کی جا سکتی تھی، اور میں اپنی سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اب پاکستان میں کوئی 70 سال کی عمر میں فوت ہونا تو لوگ کہتے ہیں اچھا افسوس ہوا، لیکن دل میں ہوتا کہ کوئی بات نہیں، کھا پی کے گیا ہے دنیا سے۔ تو اگر یہ حساب دیکھا جائے تو میرے پاس 8 سال ہے اور کوئی پتہ نہیں اس سے پہلے ہی چلے جانا ہے یا اس کے بعد تو اللہ کے علم میں ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے اس وقت میں کم از کم یہ کر سکوں کہ میں یہ اس والے ایریا، دیکھو نا کام تو بہت کرنے والا ہے، لیکن کم از کم اس ایریا کو ایڈریس کر سکوں۔